پھر جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، سنو قرآن آپ کو کیا نسخہ دے رہا ہے، کہنے کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، کیونکہ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو مروت میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضور کے دور میں ایسے لوگ تھے، کہتے تھے حضور ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر اپنے لوگوں میں جا کر کہتے تھے وہ تو ہم ایسے دل بہلانے کے لیے، استہزاء کے لیے کہتے تھے، دل سے تو ہم نے مانا نہیں ہے، دل سے ہم نے نہیں جانا کہ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے وسیع پیمانے پر لے جائیں، وہ دل سے کہتے تھے، ہم نے دل سے خالق تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے رزاق اس کو تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے شافع اس کو تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے حاکم اس کو تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے زندگی دینے والا اس کو حی تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے قیوم اس کو تھوڑی مانا ہے، ہم نے دل سے اس کو اپنا مالک عطم مالک حقیقی تھوڑی مانا ہے۔ ہم تو لفظوں میں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم لفظوں میں کہتے تھے۔ اے دوستو، ہم تمہارے پاس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا تو ہے مسجد میں بیٹھ کر، حضور کے سامنے کہہ تو دیا ہے، لیکن حقیقت میں دل سے ہم نے مانا نہیں ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہہ تو دیا، اتنی بڑی ذات کو اپنا کہنا آسان نہیں ہے۔ ذرہ پہاڑ سے جڑ جائے اوقات بڑھ جاتی ہے، ذرہ پہاڑ سے جڑ جائے اس کی اوقات بڑھ جاتی ہے۔ پتلا سمندر میں زم ہو تو طغیانیاں برپا کر دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے جیسا مٹی کا وجود اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے تو کیا کیا انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ایک شرط لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ثم استقاموا، پھر کرنا کیا ہے کہ جب تم نے اعلان کر دیا ہے تو اس پر ڈٹ جاؤ، اس بات پر ڈٹ جاؤ کہ تم نے کس کو اپنا رب مانا ہے، کس کو رب مانا، اس پر ڈٹ جانا ہے۔ یہ ہے ڈٹنے کا مقصد اور انعام جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے کہ جن فرشتوں کو ہم نے انبیاء پر اتارا ہے، یہ زمین ہل رہی تھی خوف خدا سے تو پہاڑوں کو ان پر ہم نے میخیں بنا کے گاڑ دیا، اور ایسے ایسے فرشتے ہیں اگر وہ پر مارے تو ایک پہاڑ ہوئی کے گالے بن کے چلے جائیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جلیل القدر فرشتے جو قیامت کے دن انسانوں کو ادھر سے ادھر ہاکیں گے، ان کی بھووں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ اتنے قوی الجثہ فرشتے اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اعلان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہارا کام اتنا ہے، ثم استقاموا، پھر اعلان کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اعلان پر بولے کیا کرنا ہے، اعلان پر ڈٹ جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، تمہارے قول میں تمہارے پائے سباق میں لغزش نہ آئے، ڈٹ جاؤ۔ آزمائے گا، کس سے آزمائے گا؟ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، تمہاری جان سے، تمہاری اولاد کے نقصان سے۔ اللہ رب کریم تم کو آزمائے گا۔ اے رب کائنات ہم تیرے ہو گئے ہیں، یہ کیا اصول ہے؟ اللہ کے اصولوں کے اندر عشق کا پیمانہ ہی یہی ہے کہ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، انسانوں کو جانچا جاتا ہے کہ کسی ایرے غیرے نے اگر دعویٰ کر لیا ہے، کسی نتھو خیرے نے اللہ سے رشتہ جوڑنے کی بات کرنی ہے تو اللہ آزماتا ہے۔ کس سے آزماتا ہے؟ کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی جان پر بات بڑھے گی، کبھی اولاد پر بات آئے گی، کبھی نوکری پر بات آئے گی، کبھی گھر پر بات آئے گی، کبھی دکان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کبھی بیماریاں آ کر گھیر لیں گی۔ تمہیں اللہ آزما رہا ہے۔ وہ کیوں آزما رہا ہے؟ اس لیے آزما رہا ہے کہ تم غیر نہیں اور اس کے اپنے ہو گئے ہو۔ غیر کو کون منہ لگائے؟ غیر کو کیوں آزمایا جائے؟ غیر کی اوقات کیا ہے؟ اس کو پوچھا کیوں جائے؟ وہ دنیا مانگ رہا ہے، اس کی اوقات دنیا کی ہے، ان کو انگلینڈ دے دو، ان کو امریکہ دے دو، ان کو فرانس دے دو، ان کو جرمنی دے دو، ان کو ڈالر دے دو، ان کو یورو دے دو، ان کو درہم و دینار دے دو، ان کو تخت و تاج دے دو۔ ان کی اوقات اتنی تھی کہ ان کو فنا ہونے والی چیزیں دے دو، اور جو میرے بندے ہیں انہیں ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کا وعدہ عطا کر دو۔